السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، امام صاحب نے پہلی رکعت میں جو آیتیں پڑھی میں اس کی تھوڑی سی تشریح کر لیتا ہوں. فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر کالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیدها بک وذریتها من الشیطان الرجیم. اللہ کا ایک نظام ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر مطلق ہے. پہلے یہ سمجھو آپ، اللہ کی قدرت سے نکلی ہوئی کوئی چیز بھی دنیا میں نہیں ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. حضرت مریم علیہ السلام یہ اللہ کی ایک نیک بندی تھی. دیکھو اللہ کا نظام چلتا ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا اپنے امر کن سے. حوا کو پیدا کیا آدم علیہ السلام کی تسلی سے. سارے انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا ماں باپ سے. اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا بغیر باپ کے اور نشانی بنایا. حضرت مریم جو ہے یہ جب ماں کے پیٹ میں تھی تو یہ ان کی والدہ یہ دعا کرتی تھی. اور یہ عمران جو ہے یہ بڑے اچھے لوگ تھے، ایک اچھا خاندان تھا. ذریۃ بعضھا من بعض کہتے ہیں قرآن میں، ذریۃ بعضھا من بعض. اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. ان کے والد نے دعا مانگی تھی کہ اللہ میری بیوی کے پیٹ میں کیا ہے یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے، یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن یہ کہ اللہ اگر تم نے مجھے لڑکا دیا یا کوئی تم نے دیا تو میں اس کو جو ہے بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گا. اس زمانے میں وقف کرتے تھے. ہمارے دین کے کام کے لیے لوگ فارغ ہوتے ہیں تو وہ دور ایسا تھا، بیت المقدس کا دور تھا. بیت اللہ تو تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لائے نہیں تھے. ابھی تو ان کا تشریف لانے میں کافی سال باقی ہے.
لیکن اللہ نظام چلاتا ہے. تو روزانہ دعا مانگتے تھے. اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم. ماں کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے اور باپ کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. یہاں ماں دعا مانگ رہی ہے کہ اللہ پاک میں حمل سے ہوں اور ان کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی, پہلا ہی حمل تھا. کبھی جب بھی پیدا ہوگا جو بھی ہوگا میں اس کو تیرے لیے وقف کر دوں گی. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى. جب بچہ پیدا ہوا تو ان کے ذہن میں کیا تھا؟ کبھی کبھی میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ذہن میں ہوتا ہے کچھ اور اللہ کرتا ہے کچھ. ذہن میں تھا کہ لڑکا ہوگا تو لڑکا بیت المقدس کے لیے بہت اچھا ہے. بیت المقدس اس دور کے اندر, اب تو دور بدل گیا, اس دور میں بیت المقدس میں چھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے تھے, چھوٹے چھوٹے کمرے. اس میں لوگ جو ہے وہاں خدمت کرنے کے لیے وہیں رہتے تھے اور پورے بیت المقدس کی بھی حفاظت کرتے تھے. صفائی کرنا, یہ کرنا, مہمان آوے تو کھانا کھلانا, کھجورے کھلانا, یہ ترتیب ہوتی تھی اس دور کے اندر. تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اللہ بھائی یہ لڑکا پیدا ہوگا تو میں وقف کروں گا, اور لڑکی پیدا ہوئی. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى. جب لڑکی پیدا ہوئی تو فوراً, ابھی تو 5ویں نہیں ہوئی ہے, یعنی حضرت مریم کی والدہ ابھی تو 5ویں نہیں ہوئی ہے, بچے پتا کر پوچھا بھی لڑکا ہے کہ لڑکی. عورت پوچھتی ہے نا کہ لڑکا ہے کہ لڑکی. اس زمانے میں مشینیں تو تھی نہیں. اس زمانے میں جب وہ پوچھتے بھی لڑکا ہے کہ لڑکی, تو اس نے کہا لڑکی. تو اسے فوراً ایک جملہ کہا فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى. ارے اللہ یہ تو لڑکی ہے, یہ تو لڑکی کیا کرے گی. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے جواب دے رہے ہیں واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر کالانثى. وہ اللہ جانتا ہے کہ یہ لڑکی کیا بنے گی. اگر لڑکا ہوتا تو وہ لڑکی کی طرح نہیں ہوتا, یہ لڑکی جو ہے بہت اونچی بنے گی. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. میں نے نام مریم رکھا ہے اور اس کو اور اس کی اولاد کو, عیسیٰ علیہ السلام کو تو پیدا کرنا ہے نا, اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان رجیم سے میں محفوظ رکھوں گا. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا. جب یہ اللہ نظام کیسا چل رہا ہے, اللہ نے قبول کیا. اسی لیے ایک بات بتاؤں, بچے جب پیدا ہوں, یہ ہماری شریعت میں بھی ہے کہ بچے جب پیدا ہوں تو ان کو ایک خاص دعا دینی چاہیے جب تک وہ بچے رہتے ہیں. اللہم اجعلہ برا وانبتہ فی دین الاسلام نباتا حسنا. اے اللہ اسے بھلا بنانا اور اسلام کے خاطر بہترین اگانا, بہترین درخت بنے. آج یہ دعائیں ہمیں یاد نہیں ہیں کیونکہ یہ دعائیں کوئی سناتا نہیں ہے اور ہم کبھی پڑھتے نہیں ہیں. یہ بچوں کی خاص دعا ہے کہ جب بچے پیدا ہوں, لڑکی ہے تو اللہم اجعلہا برا وانبتہا فی دین الاسلام نباتا حسنا. یہ لڑکی کے لیے. لڑکا ہے اللہم اجعلہ برا وانبتہ فی دین الاسلام نباتا حسنا. یہ اس سے یہ دعا لی گئی ہے. فتقبلہا ربہا بقبول حسن وانبتہا نباتا. اس کو اچھی طریقے سے اگایا. اب مریم علیہ السلام بڑی ہونی شروع ہوئی, لیکن بڑی ہونے سے پہلے جو ان کی تربیت تو کرنی پڑے گی. اس لیے انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں وقف کروں گی. کون کرے, یہ مسئلہ آیا. فلما کفلها زکریا, زکریا علیہ السلام کو سونپ دیا گیا. چلو, اس زمانے میں قرآن ڈالا جاتا تھا,
بھئی یہ مریم ہے، کون دیکھے گا؟ تو اس زمانے کے جتنے پادری تھے وہ سب نے ہاتھ اوپر کی، ہم دیکھیں گے، یہ تو لڑائی کی سے بات ہو گئی، سب نے اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، سب نے ہاتھ اوپر کر لیے، ہم دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے۔ ارے بھائی تم کیسے دیکھو گے؟ تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تو تاخیر میں یہ آیا کہ قرآن ڈالو، قرآن، جب قرآن ڈالو گے تو قرآن میں جس کا نام آ گئے، تو اس زمانے میں قرآن ہماری طرح نہیں ہوتا تھا، نام لکھتے ہیں نا، ابراہیم، محمد، ذاکر، محی الدین، نام ڈالتے ہیں پھر قرآن ڈالتے ہیں۔ اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، نہر کے پاس جاتے تھے، نہر، اور نہر کے پاس جا کر جو ہے وہ ایک لکڑیاں ڈالتے تھے، جیسے نہر یوں بہہ رہی ہے، اور جب نہر یوں بہہ رہی ہے، بھائی کس کو مریم کی کفالت کر رہی ہے؟ یہ کہا مجھے ڈالو، اپنی لکڑی ڈالو۔ اب وہ لکڑی اگر نہر کے پانی کے ساتھ چلی، نہر کے پانی کے ساتھ، تو بولے کہ اللہ کے یہاں منظور نہیں ہے، یہ دلیل ہوتی تھی، نہر کے پانی کے ساتھ نہیں چلنی چاہیے، ریورس کرنٹ ہونا چاہیے، الٹا۔ سب نے لکڑیاں ڈالی، یہ ہے یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون۔ پیارے نبی جی، جب یہ لکڑیاں ڈال رہے تھے آپ وہاں نہیں تھے، ہم تھے وہاں، سب نے جو ہے لکڑیاں ڈالی، تو سب کے جو ہے سمت جس طرف وہ بہتا تھا پانی اس طرف لکڑیاں جاتی تھی۔ زکریا علیہ السلام ڈالے تھے، ان کو الٹی، ریورس کر الٹا چلا، ہاں یہ ہے، دے دیا گیا۔ اب اللہ کی مدد ایسے آئی کہ انہیں جہاں رہتی تھی تو بے موسم پھل دیکھتی تھی، وہ آتے تھے بے موسم پھل، اللہ تعالیٰ بھیجتا تھا۔ فلما دخل عليها زكريا المحراب فوجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اس کے اندر مریم علیہ السلام کا قصہ بھی ہے اور اس میں فاطمہ کا قصہ بھی ہے، دونوں ہے۔ جی امام صاحب نے آیت پڑھی تو اس پر مجھے وہ قصے یاد آ گئے، دونوں قصے اس میں۔ کیا کہا انہوں نے؟ یوں کہا کہ بھئی ارے مریم یہ کہاں سے آئے پھل؟ قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ نے بھیجے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ اس وقت میں زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء۔ یہ زکریا علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، انہوں نے کہا اللہ بغیر موسم سے تو مریم کو پھل دے سکتا ہے، تو میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، بوڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا ہے، بغیر موسم کا ہوں، بے ایکسپائر ڈیٹ، آپ سمجھ رہے ہیں، یا ایکسپائر ڈیٹ بغیر موسم کا ہوں، جب اس کو تو دے سکتا ہے تو مجھے بھی اولاد دے سکتا ہے۔ یہ دعا مانگی وہاں، اور مریم علیہ السلام نے آمین کی اور سب نے آمین کی۔ یہ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء، ایسے دل سے مانگی کہ فوراً قبول ہوئی۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم يصلي في المحراب۔ فنادته الملائکہ مطلب یہ فا جہاں آوے رکھتے مضمون پورا ہو جاوے تو عربی کا یہ قانون ہے، فا آوے، فا اس کا مطلب فوراً قبول ہوگی، کل پرسوں نہیں، یہ مطلب ہوتا ہے فنادت الملائکہ۔ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ کھڑے کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے فوراً فرشتے آئے اور فرشتے نے کہا کہ مبارک مبارک مبارک، تمہاری دعا قبول ہو گئی، اللہ جو ہے تمہیں یحییٰ دے گا۔ زکریا علیہ السلام کو، وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور بہت اچھا آدمی بنے گا۔ اب زکریا علیہ السلام کو ٹینشن شروع ہوا، ارے بڑھاپا،
عورت بھی بانج، کوئی پیدا ہونے کی شکل نہیں. اللہ نے کہا کہ بغیر موسم کے دے رہا ہوں مریم کو. دیکھو بے آم کا موسم ہو، آم ملے، سمجھ میں آتی ہے بات. آم کا موسم نہ ہو اور آم ملے اور تازہ ملے، درخت پر ملے. کھجور کا موسم ہے تو موسم، ہمارے یہاں مدینہ منورہ میں یہ کھجور کا موسم چل رہا ہے ابھی، اب ختم ہونے کے قریب ہے. خوب گرمی پڑتی ہے تو خوب کھجوریں ہوتی ہے، اور وہ جو جنوری فروری آئے گی تو بالکل سارے درخت ننگے، ایک پھل نہیں ملے گا سردی میں. اور گرمی کے اندر ٹوٹ ٹوٹ کے پڑیں گے، ٹوٹ ٹوٹ کے. یعنی آپ کبھی کھجورے کا باغ میں چلے جاؤ تو وہاں پر جو ہے یعنی ایسے آپ کھا کھا کے آپ کا پیٹ بھر جائے گا. وہ عرب کہتے ہیں جتنا کھانا ہے کھاؤ اور جتنا لے جانا ہے لے جاؤ. بعض مرتبہ اتنی کھجوریں آتی ہیں، وہ عرب کہتے ہیں ہم سے سنبھلی نہیں جاتی. تو ہمارے ہندوستانی، پاکستانی، بنگلہ دیشی زندہ باد. ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے جو ہمارے ساتھ اور یہ سوڈان وغیرہ کے، یہ سب زندہ باد مصری وغیرہ وہ جا کے بھر بھر کے لے آتے ہیں. تو بغیر موسم کے جب میں یہ سب پھل دے سکتا ہوں تو بغیر موسم کے میں تجھے اولاد دے سکتا ہوں. اللہ پاک کچھ نشانی بتا دے، لوگ کیا کہیں گے، بڑھاپے میں کیا ہوا ہے. رب جعل لی آیا قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا. 3 دن تک بات مت کرنا، خاموش رہنا، گھبرانا مت. اب مریم علیہ السلام بڑی ہوئی، جوان ہونے کے قریب آئی، بلکہ جوان ہو گئی. اپنے کمرے میں تھی اکیلی، کوئی نہیں، اکیلی. اور سامنے سے دیکھا وہ دروازے پر کھڑی ہوئی کچھ کام کر رہی تھی، جیسے دروازہ ہے وہ کام کر رہی تھی. اتنے میں کوئی نوجوان سامنے سے آیا. مریم علیہ السلام گھبرائی. پہلے تو یہ سوچی کہ شاید یہ نوجوان دائیں بائیں کہیں چلا جائے گا، لیکن وہ تو ڈائریکٹ گھر میں آ رہا ہے. ایک دم جو مریم علیہ السلام گھبرائی. اس کو کہتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ لَهُ مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. پیارے نبی جی مریم کا قصہ بھی سناؤ لوگوں کو. پیارے نبی جی مریم کا قصہ بھی سناؤ. اس کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں، چونکہ آج کل میں بھی تفسیر کر رہا ہوں نا. ہمارے قرآن کا ترجمہ تو آ گیا ہے الحمدللہ ریاض القرآن کے نام سے، پلے اسٹور پر موجود ہے. 7 سطری میں آ گیا، 13 سطری میں آ گیا، 15 سطری میں آ گیا. اب تفسیر پر ہمارا کام چل رہا ہے. یہ تفسیر پر کام چلتا ہے جو کتابیں دیکھنی پڑتی ہیں تو اس میں چیزیں یاد رہتی ہیں. اب اکیلے کھڑے ہوئے اور وہ نوجوان آ رہا ہے. ارے کون ہے؟ تو وہ نوجوان آگے اور مریم علیہ السلام یہ پیچھے پیچھے ہٹ رہی ہے. سمجھ رہے نا؟ وہ آگے بڑھ رہا ہے اور میرا پیچھے پیچھے. گھبرائی یہ کبھی تو ہے کون؟ یہاں تک کہ دیوار آ گئی. جب پیچھے ہٹتے دیوار آ گئی. اب جب دیوار آ گئی تو دیوار کے آگے تو پیچھے جا نہیں سکتے. وہ ایک دم سے سہم کر کھڑی ہو گئی. انی اعوذ بک من الرحمن ان کنت تقیا. میں اللہ کی پناہ لیتی ہوں، میں دیندار ہوں، صالحہ ہوں، قانتہ ہوں، اور تو کون ہے؟ یعنی یہاں تک پہنچ گیا، میرے کمرے کیا تھا؟ تو جواب دیا قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا. گھبرا مت، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اللہ کی طرف سے میں آیا ہوں، اور تجھے ایک بہترین لڑکا پیدا ہوگا تجھ سے. ارے لڑکا پیدا ہوگا؟ میری شادی نہیں ہوئی، میری منگنی نہیں ہوئی، ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی انسان نے چھوا نہیں ہے. قالت انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا. ارے کیا ہوگا؟ مجھے لڑکا پیدا ہوگا، مجھے تو کسی انسان نے چھوا بھی نہیں. اولاد ہونے کے لیے تو میاں بیوی کا ملنا ضروری ہے. یہ مریم علیہ السلام نے زور سے کہا کہ یہ کیا.
قالت انا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا، میں کوئی باغیہ عورت نہیں ہوں، زانیہ عورت نہیں ہوں، خراب لڑکی نہیں ہوں. تو جواب کیا دیا فرشتے نے؟ كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. فکر مت کر، اللہ کہہ رہے ہیں تجھے تیرے پاس کچھ نہیں تھا، تو بھی کچھ نہیں تھی، تجھے بھی تو پیدا کیا. اور آستین جو تھی نا، آستین وہاں اس زمانے میں عورتوں کی آستینیں بہت لمبی ہوتی تھی، چوڑی، یعنی یوں لمبی نہیں کہ باہر نکل جائے، نہیں، چوڑی ہوتی تھی. بس وہ فرشتے نے جو ہے وہ آستین پکڑی اور آستین پکڑ کر اتنا پھونک دیا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، اور پھونکتے ہی حمل ٹھہر گیا. 9 مہینہ نہیں، ہمارے یہاں تو حمل ٹھہرتا ہے تو 9 مہینے تک الٹیاں ہوتی ہیں، 2 مہینے تک الٹیاں ہوتی ہیں، دوائیں لیتے، یہی ہوتا ہے نا، ڈاکٹر کو چکر لگ جائیں گے. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فوراً حمل ٹھہر گیا اور پیٹ بھی دکھنے لگا. ارے ارے ارے، کیا کہیں گے بیت المقدس والے، پادری، یہ لوگ کیا کہیں گے؟ فوراً جو ہے اپنا پیٹ بچاتے بچاتے فَأَجَاهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَنسِيًّا. عورت کی عادت میں تھوڑی سی جلد بازی ہوتی ہے. ارے اللہ پاک، آنسو تھے گئی ہوں، یہ کیا ہو گیا؟ اے اللہ پاک، یہ دن دیکھنے سے پہلے میں مر جاتی تو اچھا تھا. لوگوں کا جواب دینا بہت بھاری. وَكُنْتُ نَسْيًا مَنسِيًّا، اور ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی. فَنَادَىٰ مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا. آواز آئی، آواز، غیبی آواز. علماء نے لکھا ہے کہ غیبی آواز ہر زمانے میں رہے گی. آپ بیٹھے ہوئے ہیں، داہنی طرف سے کوئی آواز آئی، کوئی ہے نہیں، کوئی نہیں ہے، لیکن داہنی طرف سے کچھ سنائی دیا آپ کو، سمجھ لو کہ یہ فرشتے کی آواز ہے. بائیں طرف سے آواز آئی، کوئی نہیں ہے. ارے میرے گھر میں کوئی نہیں ہے، یہ آواز کہاں سے آئی؟ السلام علیکم کی آواز، یہ تو یہ شیطان کی آواز ہے بائیں طرف سے. اور کوئی ایسی جگہ سے آواز آئے کہ جس کا کوئی سمت نظر نہیں آ رہا، کبھی یہاں سے آتی ہے، کبھی اوپر سے آتی ہے، کبھی یوں آتی ہے، یہ سمجھ لو یہ اللہ کی طرف سے. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، یہ کوئی سمت نہیں تھی، یہاں پر بھی کوئی سمت نہیں تھی. فناداہا، آواز آئی، اللہ تحزنی، ٹینشن مت لے، تیرے لیے ہم نے کھجور کا بھی انتظام کیا ہے، تیرے لیے پانی کا بھی انتظام کیا. بیت المقدس اللہ جب بھی لے جائے وہاں پانی کے چشمے بہت ہیں، پانی بہت صاف ستھرا، جیسے مکہ میں زمزم ہے نا، وہ تو کنویں کی شکل میں ہے، اور یہاں کنویں کی شکل میں نہیں ہے، یا نہروں کی شکل میں ہے. اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا وہزی الیک بجذع النخلہ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا. یعنی یہ دعائیں مانگتی رہی، اور اللہ نے کہا کہ دیکھ اب بچہ پیدا ہوگا تو فکر مت کرنا، پانی بھی پی لے، اور یہ کھجور ہے، یہ کھجور بھی کھا لے. اسی لیے عرب جو ہے حاملہ عورتوں کو کھجوریں بہت کھلاتے ہیں، اس آیت سے دلیل پکڑتے ہیں. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. رطب کھجوریں گرے گی. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھا پی، آنکھیں ٹھنڈی کر. ارے اللہ پاک، کھاؤں پیوں، آنکھیں ٹھنڈی کروں، لیکن یہ بچے کا کیا کروں؟ یہ بچہ ساری قوم پوچھے گی. لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کا حکم مزاج اور طبیعت کے خلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن حکمت اور مصلحت کے خلاف کبھی بھی نہیں ہو سکتا. مزاج طبیعت کے خلاف تو ہوگا، لیکن حکمت اور مصلحت کے خلاف نہیں. یہ حکم آیا، فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ أَحَدًا مِنَ الْبَشَرِ فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. مریم، لوگ آئیں گے تیرے پاس،
بات کرنے کے لیے یہ کیا ایک ہی جواب دینا، میرا روزہ ہے۔ اس زمانے میں چپ رہنے کا روزہ ہوتا تھا، چپ رہتے تھے، خاموش، جیسے ہم کھانا پینا بند کرتے ہیں نا، ویسے اس زمانے میں 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا خاموشی کا۔ آج بھی آپ رکھ سکتے ہو خاموشی کا روزہ، اللہ کرے تو رکھے، خاموش رہے، روزے کی بھلے نیت نہ کرے۔ یہ پٹ پٹ بولنے سے ہی فتنے ہوتے ہیں دنیا میں، یہ زبان جو ہے اس سے ہی فتنے ہوتے ہیں۔ زبان کا میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے کروڑوں نفلوں پر بھاری ہے، اور زبان کا کڑوا بول جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے یہ کروڑوں گناہوں پر بھاری ہے۔ دنیا میں جتنے شہد ہیں اس میں اتنی مٹھاس نہیں ہے جتنی زبان کے میٹھے بول میں اللہ نے رکھی ہے، اور دنیا میں جتنے سمندر ہیں ان کی کڑواہٹ اتنی نہیں ہے جتنی زبان کے کڑوے بول میں اللہ نے رکھی ہے۔ سلف صالحین کا معمول تھا، یہ چپ رہنے کا روزہ رکھتے تھے، اور چپ رہنے کا روزہ کیسا رکھتے تھے؟ یہ کہتے تھے بس بھائی میں اعتکاف کر لیتا ہوں، مسجد میں کوئی آئے گا، آج تو مسجد میں زیادہ گناہ ہوتے ہیں بازار کے مقابلے میں، یہاں کر گناہ کرے گا، غیبت کرے گا، جھوٹ بولے گا، ستائے گا، کوئی عجیب و غریب آنکھوں سے دیکھے گا۔ تو اللہ نے ان کو کہا کہ تم جو ہے نا اتنا کہہ رہا خاموشی، روزہ فَلَنُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، میں کسی سے بات نہیں کروں گی، لیکن ساری قوم آ گئی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا۔ اب مریم علیہ السلام جب عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئی تو ساری قوم نے کہا کہ ارے تو نے کیا کیا، ارے تو نے کیا کیا، یہ فریہ۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا یا اخت ہارون، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ اے ہارون کی بہن، تیرے ماں باپ تو بہت اچھے تھے، تو کہاں سے کڑوی پیدا ہوئی، تو کہاں سے گندی پیدا ہوئی؟ یہ بیت المقدس والے کہنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تیری ماں تو بہت اچھی تھی، تیرا باپ بھی بہت اچھا تھا۔ تو مریم علیہ السلام نے کیا کہا؟ فاشارت الیہ، حضرت عیسیٰ لیٹے ہوئے تھے، فاشارت الیہ، خاموش رہتی تھی، اس سے پوچھو بس یہ۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ارے بچے سے کیا بات کریں، بچہ تو خود بولتا نہیں ہے، یہ سب مذاکرے ہو رہے ہیں، پوری قوم جمع ہے، مریم علیہ السلام ایک طرف، ساری قوم ایک طرف۔ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، سب نے کہا کہ اب اس سے کیا بات کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے اس وقت میں، لیکن جب سب نے مل کر کہا نا ارے بچے سے کیا بات کریں، ان کی آنکھ کھل گئی عیسیٰ علیہ السلام کی، اور زور سے کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون۔ جب سب نے کہا ارے بچے سے کیا بات کریں ہم، عیسیٰ علیہ السلام نے آنکھیں کھولی اور زور سے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اور میں جہاں رہوں گا اللہ مجھے بابرکت رکھے گا۔ ایک ہی نبی کی یہ دعا ہے، کسی نبی نے یہ دعا نہیں مانگی۔ پڑھو میرے ساتھ یہ دعا، اللہم اجعلنا مبارکین اینما کننا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، کسی نبی نے یہ دعا نہیں مانگی۔ علماء نے لکھا ہے اگر آدمی یہ دعا مانگتا رہے گا تو دنیا کے کسی کونے میں بھی رہے گا اللہ اسے بابرکت رکھے گا۔ ایک مرتبہ اور پڑھ لو، اللہم اجعلنا مبارکین اینما کننا،
اے اللہ ہمیں تو جہاں بھی رکھے بابرکت رکھ، پورٹ ایلزابتھ میں رکھے، گجرات میں رکھے، امریکہ میں رکھے، نیوزی لینڈ میں رکھے، جہاں رکھے بابرکت رکھ۔ یہ آدمی کبھی بھی نامراد نہیں ہوگا۔ اس دعا میں عیسیٰ علیہ السلام کا نور ہے محمدی مہر کے ساتھ، مہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نور ہے کس کا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا۔ یہ دعا مانگی، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، مجھے بابرکت بنایا ہے میں جہاں بھی رہوں، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، مجھے نماز کا کہا ہے، زکوٰۃ کا کہا ہے، جب تک میں زندہ رہوں گا میں کام کروں گا۔ بچے ہیں، ساری قوم کہنے لگی او ہو یہ کیا ہو گیا؟ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، میری والدہ کی خدمت کو مجھے کہا ہے، مجھے جبار اور شقی نہیں کہا۔ علماء نے لکھا ہے جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرے گا وہ جبار بھی ہے اور شقی بھی ہے، بدبخت ہے۔ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو، چاہے ماں باپ زندہ ہوں یا مر گئے ہوں۔ اگر سعادت چاہتے ہو، رحمت چاہتے ہو، برکت چاہتے ہو، مغفرت چاہتے ہو، روزی چاہتے ہو، تو ماں باپ کے لیے دعا کرو، چاہے ماں باپ زندہ ہو یا دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں۔ یہ نہیں کہ مرنے کے بعد دعا کرو، نا دنیا میں جب زندہ ہے تب بھی دعا کرو۔ ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھنے سے ایک مقبول حج کا ثواب اللہ دیتا ہے۔ انہوں نے ماں کا تذکرہ کیا، باپ تو تھا نہیں، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، یہ ہوتا تو بھائی ماں باپ کہتے کہ نا میری ماں کی خدمت کرنے کو مجھے کہا ہے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، مجھ پر سلام ہے جس دن پیدا ہوا ہوں، جس دن مروں گا اور جس دن دوبارہ زندہ اٹھایا جاؤں گا، جو اللہ تعالیٰ مجھے بھیجے گا جب بھی اٹھایا جاؤں گا۔ والسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، اللہ کہتے ہیں ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ عیسی ابن مریم ہیں جن کی حقیقت ہے۔ نجاشی جو بادشاہ تھا وہ عیسی ابن مریم کا ماننے والا تھا۔ جب صحابہ وہاں پہنچے تو مکہ والوں نے مشرکین کو بھی بھیجا، صفوان ابن امیہ اور عاص ابن وائل، ان سب کو۔ اور جو نجاشی کا جو بادشاہ تھا اس کو چمڑے بہت پسند تھے، اور مکہ میں چمڑے بہت اچھے ہوتے تھے، اونٹوں کے چمڑے، گایوں کے، یہ جو ہے بکریوں کے چمڑے۔ تو مکہ والوں نے سب چمڑے دے دے کر بھیجا ان کو کہ جاؤ تم جاؤ اور وہاں جا کر بادشاہ کو یہ ہدیہ دو، اور بادشاہ کو کہو یہ سارے کے سارے جتنے آئے ہیں مکہ سے، جعفر ابن ابی طالب وغیرہ جو بھی آئے ہیں یہ تو ہم سے بھاگ کر آئے ہیں، ایسے بات کرو تو بادشاہ ان کو وہاں سے نکالے گا۔ جا کر ہدیہ دیا، وہاں سب کو پتا چلا کہ یہ لوگ آئے ہیں، تو بادشاہ نے جو ہے سب کو جمع کیا، نجاشی نے سب کو، ان کے بڑے بڑے پادری، اس زمانے میں ان کے جو پادری ہوتے تھے جب بادشاہ کی مجلس میں آتے تھے تو لمبے لمبے ٹوپے پہنتے تھے، ٹوپے لمبے لمبے، داڑیاں ہوتی تھی اور خوشبو لگا کر آتے تھے۔ یہ مکہ والے تو غریب تھے بیچارے، اور وہ جو آئے تھے مشرکین جو ٹھاٹ باٹ کے ساتھ آئے تھے، ہمارے ساتھی تو بیچارے غریب تھے، پریشان حالی میں گئے تھے وہاں۔ تو نجاشی نے بیٹھتے ہی کہا کہ تم کیا کہتے ہو؟ تو سب سے پہلے مشرکین مکہ نے کیا کہا؟ یہ چمڑا آپ کو ہدیہ۔ بادشاہ نے کہا ہدیے کا ٹائم نہیں ہے، چمڑا واپس لو، مجھے انصاف کرنا ہے۔ انہوں نے کہا یہ لوگ آئے ہیں ایسا ہے ویسا ہے۔ تو بادشاہ نے جعفر سے پوچھا کہ تم کیا کہتے ہو؟ ہاں جعفر نے کچھ نہیں کہا، یہ سورہ مریم کی آیتیں پڑھی، جو سورہ مریم کی آیتیں پڑھی تو بادشاہ ہچکیاں مار کر رونے لگا، ہچکیاں مار کے کہ یہ وہی نور ہے جو عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے لے کر آئے تھے، یہ وہی نور ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اور یہ آیت پڑھی
کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا. چپکے چپکے دعا مانگی تھی زکریا علیہ السلام نے، وہ قبول کی. بادشاہ نے کہا بس میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، ان کے برکت سے اللہ مجھے روزی دے رہا ہے. حضرت جعفر وغیرہ کو اور مشرکین مکہ کو واپس کیا. بعد میں وہ لوگ سب مسلمان ہوئے. ام حبیبہ تھی، وہ بھی وہاں تھی، مسلمان ہو گئی تھی، ابو سفیان کی بیٹی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ کے ساتھ رشتہ بھیجا. تو نجاشی بادشاہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ام حبیبہ کے ساتھ مہر دے کر اس نے کروایا. وہاں نکاح حبشہ میں مہر بھی دیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت، حالانکہ حضور حبشہ دے گئے ہیں، حضور نے پیغام بھیجا بھی تو بادشاہ ہے، میں ام حبیبہ سے جو ہے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا تو ام حبیبہ کے پاس یہ آیا نجاشی کہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا پیغام آیا ہے، تم چاہتی ہو کہ نہیں؟ فرمایا ہاں میں چاہتی ہوں. چنانچہ بہت اکرام کے ساتھ نکاح ہوا، بہت اکرام کا. پھر جب حضور نے فرمایا کہ جب میرا نکاح ہو جائے تو ام حبیبہ کو مدینہ بھیج دینا. تو جب ام حبیبہ کو جانے کا وقت آیا، 3 دن پہلے نجاشی بادشاہ نے، اس کی کئی بیویاں تھیں، اس زمانے میں 4 بیویوں کی حد نہیں تھی، بعد میں حدود آئی کہ سب بیویوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا ام حبیبہ جا رہی ہیں مدینہ منورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کے لیے تمہارے پاس بہترین سے بہترین جو عطر ہو، بہترین سے بہترین کپڑے ہوں، نئے استعمال شدہ نہیں، تم ان کے ساتھ روانہ کرو. اور جب ام حبیبہ روانہ ہونے لگی تو نجاشی بادشاہ آیا اور آنکھوں میں آنسو آئے کہ تم جا رہی ہو، تم ام المومنین ہو، میری بھی ماں ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ہو، حضور کو میرا سلام کہنا. اور یہ کہنا میری بڑی خواہش ہے کہ مدینہ منورہ میں آپ کے پاس آؤں اور آپ کی ملاقات کروں، آپ کے پاس رہوں، لیکن میرے پاس یہاں حکومت کی لائن کی اتنی مشغولیاں ہیں، اس لیے میں نہیں آ سکتا. لیکن چونکہ حضور کی اہلیہ محترمہ ہو، آخر تک جہاں تک بھی یعنی سمندر کا سفر تھا، اس سمندر کے جب تک میں کنارے تک تمہیں جہاز پر بٹھاؤں گا نہیں، پیدل چل کر وہ بادشاہ ام حبیبہ کو چھوڑنے کے لیے آیا. پیدل اتنا مال ہدیے میں دیا، اتنا مال ہدیے میں دیا کہ 2 جہاز بھر گئے، 2 جہاز پانی کے بھر گئے. تو ام حبیبہ سے کہا میں 2 جہاز تمہارے سامان سے بھر گئے ہیں، تم شاید میرے یہاں سے رخصت ہو رہی ہو، حضور کے پاس جا رہی ہو، میرے یہاں سے جا رہی ہو، تو ایک جہاز میں آپ کو اور آپ کے رشتہ داروں کو بٹھاؤں گا اور ایک جہاز کے اندر میرے بیٹوں کو بٹھاؤں گا. میں نہیں جا سکتا، کم سے کم میرا بیٹا پہنچ جائے حضور کے پاس. ایک جہاز اس کے ساتھ، ایک جہاز ام حبیبہ کے ساتھ، دوسرے رشتہ دار بھی تھے. یہ دونوں جہاز روانہ ہوئے اور بادشاہ کھڑا کھڑا دیکھتا رہا. حضور تک میں پہنچا نہیں ہوں، لیکن اور ایک ہی جملہ کہتا رہا، آپا ام المومنین، اے امی، حضور کو میرا سلام کہنا. میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن بغیر دیکھے میں ان کو اللہ کا نبی مانتا ہوں. حضور کو دیکھا نہیں تھا. دونوں جہاز روانہ ہوئے. لڑکے والا جہاز جو ہے وہ منزل تک پہنچا نہیں، رستے میں ڈوب گیا. اب ام حبیبہ والا جہاز جو ہے وہاں پہنچا. جب ام حبیبہ مدینہ منورہ پہنچی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت یعنی کمرے میں جب داخل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ام حبیبہ نے کہا نجاشی نے سلام کہا ہے، اور بار بار سلام کہتا رہا، اور یہ سارے عطر جو ہے ان کی بیویوں نے دیے ہیں. تو حضور نے کھڑے ہو کر دعا مانگی کہ اللہ تو اس کی مغفرت کر، کہ اللہ تو اس کی مغفرت کر. کچھ دنوں کے بعد ام حبیبہ نے پورا قصہ سنایا تو اس نے میرا اتنا اکرام کیا، اتنا اکرام کیا، اتنا احترام کیا. حضور کی طرف سے مہر بھی اس نے دیا، بچے صاحب مہر بھی دیا اور خوب سامان لے کر بھیجا ام حبیبہ کو. یہ ابو سفیان کی بیٹی تھی. پھر جب نجاشی کا انتقال ہوا، حضور کو مدینہ منورہ اطلاع ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ نماز غائبانہ پڑھی. ہمارے یہاں تو نماز جنازہ غائبانہ ہوتی نہیں، حنف کے یہاں، لیکن حرمین شریفین میں ہوتی ہے. وہ اسی حدیث کو دلیل میں لاتے ہیں
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، بھی تمہارے بھائی نجاشی کا انتقال ہو گیا ہے وہاں ابشا میں، سب اس کے لیے جنازے کی نماز غائبانہ پڑھو۔ سارے صحابہ جو ہے وہ کھڑے ہو گئے اور حضور نے جنازے کی نماز غائبانہ پڑھائی۔ اللہ ہدایت دی۔ بات میں اسی پر ختم کرتا ہوں، وقت کم ہے۔ آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، کرنے والے اللہ ہیں، بار بار اس کا مذاکرہ کرو، اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ ہی کرتے ہیں۔ ہمارے گھر میں جاؤ تو یہ مذاکرے کرو، بچوں کے بعد بیٹھو تو یہ مذاکرے کرو، زیادہ رین کے مذاکرے مت کرو۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ رین کے مذاکرے کرو گے تو رین کی محبت آ جائے گی، اور اللہ رسول کے مذاکرے کرو گے تو اللہ رسول کی محبت آ جائے گی۔ کرو گے انشاءاللہ؟ اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام ہو، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، یقین ہو کہ اللہ کے سامنے جانا کرنے۔ یہ میں نے مختصر بیان کیا ہے، یہ امام صاحب نے یہ آیت پڑھی تو پھر مجھ میں سارا مضمون، اس میں فاطمہ علیہ السلام کے قصہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے قصہ بھی ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بھوک لگی، حدیث میں آتا ہے، کہاں جاؤں کہاں جاؤں کہاں جاؤں، چلو آج فاطمہ کے یہاں جاتا ہوں۔ فاطمہ کے یہاں آ گئے، حضرت فاطمہ کے یہاں، بیٹا کچھ کھانے کو ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا کہ ابو جی کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے، میں بھی فاقے سے ہوں، علی بھی فاقے سے ہیں، حسن حسین بھی فاقے سے ہیں، کچھ نہیں۔ تو حضور آسمان کی طرف دیکھتے تھے، کہیں سے کوئی کھانا آ جائے، کوئی چیز ملے۔ جبریل علیہ السلام قرآن لے کر آتے تھے، لیکن کبھی نہیں پوچھتے تھے کہ حضرت طائف کے انگور لے آؤں؟ طائف تو قریب تھا نا، وہاں سے کوئی اتنا دور تو ہے نہیں۔ آسمان سے آتے تھے، کبھی اللہ تعالیٰ نہیں کہتے تھے کہ جبریل مدینہ جا رہے ہو یہاں کے انگور لے جاؤ، جنت کے انگور تو بہت اچھے ہیں، جنت کے سیب لے، جنت کے انار لے جاؤ، جنت کے یہ لے جاؤ، کبھی آئے دیتے تھے، واپس آ جاتے تھے۔ حق کی پرورش اللہ مخالف فضاؤں میں کرتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ حق جو ہوتا ہے نا، حق یہ مخالف فضاؤں میں پلتا ہے۔ گلاب جو ہوتا ہے، گلاب وہ کانٹوں کے درمیان ہوتا ہے، بغیر کانٹے کا گلاب ٹھیک نہیں ہوتا، کانٹے ہو اور گلاب ہو، اس میں خوشبو بہت ہوگی۔ حق کی پرورش اللہ مخالف فضاؤں میں کرتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ کے پاس آئے، بیٹا کچھ ہے؟ ایک ابو کچھ بھی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی، مدینہ منورہ سے کسی نے 2 روٹیاں دی حضرت فاطمہ کو، بیچ میں گوشت کا ٹکڑا۔ میں نے کہا کہ مریم علیہ السلام کی اس قصے کا تعلق حضرت فاطمہ سے بھی ہے، تو فوراً باندھی کو بھیجا، ارے بھی ابو جی کو بلا لاؤ، ابو جی کو بلا لاؤ، ابو جی کو بلا لاؤ، بلا لاؤ۔ خود نبی مسجد نبی پہنچے نہیں تھے، ابو جی کو بلا لاؤ، ابو جی کو۔ باندھی آئی، ابو جی فاطمہ آپا بلا رہی، آپا بلا رہی، آپا بلا۔ اچھا، حضور واپس ہوئے، ہاں بیٹا کیا کام؟ یہ کہ ابو جی آپ کمرے میں آ جاؤ، اور آپ حضور داخل ہوئے۔ جب داخل ہوئے تو کونے میں روٹیاں رکھی تھی، یہ کہ ابو جی 2 روٹیاں وہاں رکھی ہے اور بیچ میں گوشت کا ٹکڑا بھی ہے، آپ اس طرح منہ کر کے کھا لو تاکہ آپ کی ضرورت تو پوری ہو جائے۔ اگر اس طرح منہ کرو گے تو حسن بھی دیکھے گا، حسین بھی دیکھے گا، میں بھی دیکھوں گی، میرے بھی دل میں ہوگا کہ کچھ مجھے ملے، آپ اپنی ضرورت پوری کر لو۔ تو حضور نے پوچھا، اندازہ کیا تھا، یہ کہاں سے آیا، کس نے بھیجا؟ حضرت فاطمہ نے کہا، قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا۔ تو حضور نے اس وقت کہا، ارے واہ فاطمہ واہ، تو نے تو میرا دل خوش کر دیا، سلف صالحات کا تو نے جواب دیا۔ مریم علیہ السلام نے یہ کہا تھا، سلف صالحات کا تو نے جواب دیا۔ تو علماء نے کیا لکھا؟ اب علماء کی بات بتا رہا ہوں، وہ تو حدیث تھی، مریم علیہ السلام کا قصہ قرآن، فاطمہ کا قصہ حدیث۔ اب علماء کی بات بتا رہا ہوں، علماء نے لکھا ہے کہ شوہر گھر میں آیا اور کوئی انوکھی چیز بیوی نے دیکھی، انوکھی گھڑی دیکھی، انوکھی کپڑا دیکھا، انوکھی چشمہ دیکھا، یا موبائل نیا دیکھا، ظاہر بات ہے بیگم تو پوچھے گی نا، ارے بھائی کیا تھی آج گھڑیاں تو تمہاری چھ نہیں، تو کیا تو پہلے یہ جواب، یا کسی نے ہدیہ دیا کچھ تھیلی بیٹھے تو پوچھے گی بیگم کبھی یہ کہاں سے آیا، کس نے دیا ہے؟ تو سب سے پہلے شوہر یہ جواب دے، ہوا من عند اللہ،
ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. بعد میں بتاوے کہ فلاں صاحب نے دیا، فلاں صاحب نے دیا، لیکن پہلے جواب یہ دے. اسی طریقے پر شوہر گھر میں آیا اور گھر میں کوئی چیز نہیں دیکھی، ارے بھائی یہ پھل کس نے بھیجے؟ بھائی میں نے تو بھیجے نہیں ہے، یہ کس نے بھیجے؟ تو بیوی کیا جواب دے؟ ہوا من عند اللہ، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. علماء نے لکھا ہے میاں بیوی اگر اس کی عادت ڈال دے ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، تو انشاءاللہ قیامت تک کی ان کی آنے والی نسلوں میں فقر فاقہ نہیں آئے گا. اتنی عادت ڈالو. حضور نے فاطمہ سے کہا ارے واہ واہ بہت خوشی ہوئی، تو نے تو سلف صالحات کا جواب دیا، مجھے بہت خوشی ہوئی. اور مریم علیہ السلام کا قصہ تو ہے ہی، ہوا من عند اللہ، قرآنی چیز ہے. تو علماء جو ہے نا چیزیں نکالتے ہیں اندر سے قرآن میں تفسیروں میں نے مختصر بیان کیا ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، حضرت مریم علیہ السلام کا انتقال کیسے، ان کا انتقال بھی تو ہوگا کہ نہیں ہوگا بھائی؟ ان کے والد کا انتقال کیسے ہوا، ان کی ماں کا انتقال کیسے ہوا، حضرت مریم علیہ السلام کا انتقال کیسے ہوا، کیسے دفن کیے گئے، اور کتنی عیسیٰ علیہ السلام کی عمر کیا تھی اور حضرت مریم کا انتقال ہوا، یہ ساری تفصیل دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ جب پورٹ ایلزابتھ مجھے لائے گا انشاءاللہ اس وقت سناؤں گا انشاءاللہ. لیکن ابھی تو اتنی تشکیل کرتا ہوں کہ تم نے پورٹ ایلزابتھ میں بہت بنگلے بنا لیے، پراپرٹیاں بنا لی، اب جنت میں پراپرٹی بناؤ گے انشاءاللہ. اور آسان نسخہ اس کا یہ ہے 10 مرتبہ اگر کوئی سورہ اخلاص پڑھ لے تو 3 قرآن پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دیتا ہے اور ایک بنگلہ جنت میں تیار کر دیتا ہے. کتنا آسان ہے، صحیح حدیثوں کے اندر ہے. میں 313 مرتبہ پڑھنے کا کہتا ہوں ہمارے ساتھیوں کو کہ تم 313 مرتبہ پڑھو تو 31 بنگلے تیار ہو گئے اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملا. دن کتنا آسان ہے ہمارا. اور روزانہ بناؤ. اور کوئی انکم ٹیکس والا نے ایسے بھیجے گا نہیں کہ آتلا بتا بنگلہ کیب بڑھائے بیٹھے جنت میں کو حساب کتاب آپ نہیں. اس لیے جنت میں پراپرٹی بناؤ، اس کے بعد تم جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا. اور حدیث میں آتا ہے ایک صحابی تھے معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری، ان کا انتقال ہو گیا مدینہ منورہ میں. حضرت جبریل حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے نہیں، اب تبوک میں تھے. حضرت جبریل نے آ کر کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت وہ معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری کا انتقال ہو گیا ہے مدینہ میں، اور آپ سب یہ پورا قافلہ یہاں تبوک میں ہے، تو آپ کیا کریں؟ ہم آپ اجازت دے تو ہم وہی جنازے کی نماز پڑھ لیں، وہی دفن کر دیں، یا اگر آپ کہیں تو ان کا جنازہ یہاں لائیں. آپ نے فرمایا نہیں جنازہ لاؤ. ایک ہی صحابی ہیں جن کا جنازہ 70,000 فرشتے 700 کلومیٹر اٹھا کر لائے. مدینہ منورہ سے تبوک 600-700 کلومیٹر تقریباً. سارے فرشتے جنازہ لے کر آئے، سامنے رکھا، تبوک والوں نے سب نے دیکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھائی. پھر جبریل نے پوچھا تبوک میں دفن کر دیں یا بقی میں دفن کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں کہ بقی میں دفن کرو. بقی میں لے گئے، دفن کیا. آپ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل اتنا اعزاز کیوں ہوا اس کا؟ بھئی آدمی مرتا ہے وہاں دفن ہو جاتا ہے، عام طور سے دنیا کا نظام تو یہ ہے کہ مرا دفن ہوا، اس کا اتنا اعزاز ہوا، فرشتے اٹھا کے لائے، لے گئے، جنازے کی نماز ہوئی، انسانوں نے بھی پڑھی، فرشتوں نے بھی پڑھی، اتنا اعزاز کیوں ملا؟ جبریل علیہ السلام نے آہستہ سے کہا کہ حضرت یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتا تھا، اس وجہ سے عزت ہے. تو آپ حضرات سے میں کہتا ہوں بے حساب مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو بے حساب اللہ کی رحمتوں سے نوازے جاؤ گے. پڑھو گے انشاءاللہ. اور ہمارے دعوت کا کام سدا بہار ہے. اللہ کے راستے میں نکالو 3 دن کے لیے نکلو، چلے کے لیے نکلو، کبھی 3 چلے کے لیے نکلو. مسجدہ جماعت ہماری ہر جگہ بیٹھتی ہے ماشاءاللہ، جماعت میں شریک ہو جاؤ تو دعوت کے کام میں لگو گے انشاءاللہ. اب چونکہ تشکیل کا وقت نہیں ہے، دعا بھی کرانی ہے. آپ حضرات سے میں کہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں کون کون نکلے گا ہاتھ اوپر کرو. واہ 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 ماشاءاللہ، یہ تو مجمع اچھا ہے. عثمان بھائی پھر سے بھی آنا چاہیے پیے ماشاءاللہ، یا دھندا اچھا ہوتا ہے ماشاءاللہ. 6 لوگ ہیں. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بیٹا جہاں پر بھی جاؤ اپنا دھندا کر لو.
تو میں پوچھا میں نے ابا اپنا دھندے کا کیا مطلب؟ بولے تشکیل کر لینی کی اللہ کے راستے میں. میرے ابا کو تو آپ لوگ پہچانتے ہوں گے جنہوں نے دیکھا، تو کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دیکھا ہوگا، کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سنا ہوگا، کئی لوگ ایسے بچے ایسے ہیں وہ پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں مولوی صاحب کے ابا کون ہیں. اللہ والے تھے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. بہت کام کیا دعوت کے میدان کے اندر الحمدللہ. بڑے بوڑھے جو ہے بیانوں میں بیانات سنے ہوں گے، یوٹیوب پر بھی بیان ہیں ان کے. ابا فرماتے تھے کہ سب کو اللہ کی طرف بلاؤ، اور پھر ہم یہ بھی کہتے تھے بیٹا جنت میں بنگلہ بناوانا جے اللہ جنت میں آلوا پر قدرت راکھے سے یہ اللہ گٹھومن میں بھی اتاری دے. ہمارا گاؤں میں گٹھومن، اگر جو اللہ جنت میں بنگلہ دے سکتا ہے وہ اللہ پوٹلی سبت میں بھی دے سکتا ہے. جو اللہ جنت میں بنگلہ دے سکتا ہے وہ زمین پر بھی اتار سکتا ہے. اچھا آپ کے دل میں یہ آتا ہوگا کہ مولانا روزانہ 31 بنگلے تیار کریں گے انشاءاللہ، لیکن اتنے سارے بنگلے کریں گے کیا؟ ایک ہمارے یہاں شکاگو کی ڈاکٹر نہیں ہے، ہماری شاگردن ہے، اس نے مجھے کہا مولانا میں نے 10 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا. کتنی مرتبہ بھائی؟ 10 لاکھ. تو مولانا میرے تو بہت بنگلے تیار ہو گئے. میں نے کہا قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کے بنگلے تیار ہیں وہاں. مولانا کہ باڑو آپ سے کہ نہیں آ رہے؟ کرایہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ گجراتی لوگوں کو کرائے کی فکر ہوتی ہے، گجراتی اور پنجابی ان لوگوں کو کرائے کی فکر ہوتی ہے. انکم ہوگی کہ نہیں؟ میں نے کہا بیٹا انکم تو نہیں ہوگی وہاں، لیکن یہ کبھی کریں گے کیا؟ جب ہم جنت میں جائیں گے وہاں جا کر مشورہ کر لیں گے انشاءاللہ، ملے گا ضرور، اس میں کوئی شک نہیں. اب یہ 3 یعنی 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو 3 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کا ثواب، پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ضرور ملے گا. صحیح حدیثوں میں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی قرآن نہ پڑھے، جو قرآن تو پڑھنا پڑے گا الف لام میم سے لے کر آ تک، لیکن کار چلاتے چلاتے آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے ہو، قرآن دیکھ نہیں سکتے ہو، تو کم سے کم سورہ اخلاص پڑھو گے انشاءاللہ، اور جماعت کے کام میں بھی لگو گے انشاءاللہ. اب دعا کر لو. اللہم لک الحمد کلہ ولک المن کلہ لک الشکر کلہ ولک الملک کلہ لک الخلق کلہ ولک الفضل کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ وإلیک یصعد الکلم الطیب کلہ. اللہم لک الحمد بالاسلام لک الحمد بالایمان لک الحمد بالقرآن لك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. ونسألك اليسر والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم لا تردنا خائبين بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. لا الہ الا انت سبحانک انا کننا من الظالمین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ پورے عزت والوں کو خطوں کو قبول فرما، ان کے مردوں کو قبول فرما، ان کی عورتوں کو قبول فرما، اس کے قرب و جوار کو قبول فرما. اس مجلس میں جتنے لوگ جمع ہوئے ہیں ان کو قبول فرما. اے اللہ جہاں جہاں میری یہ آواز پہنچے اور جہاں جہاں آمین کہے جائے تو ان کو بھی قبول فرما. اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے. ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے، ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے. اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا مجھ پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، مائیں بہنیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، میری ساری دعاؤں میں ان کا پورا حصہ نصیب فرما. اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو
تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کے فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کے فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح قلم بھی آپ کے پاس ہے۔ اے اللہ، ہر فرد امت کو تو دین کا داعی بنا دے، اس امت کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے، اس امت کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے۔ اے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کلار کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری ہم سب کے لیے قبول فرما۔ جن شرور سے پناہ چاہی ہو ان شرور سے تو پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ، میری دعا پر جو یہاں آمین کہہ رہے ہیں یا دنیا بھر میں جہاں بھی آمین کہے، جس کے دل میں جو جائز مراد ہو، عافیت سے ان کے مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ، جس نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہے، یا جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہے، یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہیں، میری ساری دعاؤں میں ان کا حصہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو بیمار ہو، کوئی کینسر کی بیماری میں ہے، کوئی ڈائبٹیز کی بیماری میں ہے، کوئی چکر کی بیماری میں ہے، کسی کے گھٹنوں میں تکلیف ہے، کوئی ناجائز عشق میں مبتلا ہے، ان سب کو تو روحانی جسمانی بیماریوں سے بچا لے۔ اے اللہ، جو ناجائز عشق میں مبتلا ہو، عافیت سے ناجائز عشق سے انہیں نجات دے دے، اور تیرے نبی کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے۔ ہمارے دین کے سورج کو عروج نصیب فرما۔ پورے الزامت والوں کو تو قبول فرما، اس بستی والوں کو قبول فرما، اس قرب جوار کی بستیوں کو قبول فرما، اور جس کے دل میں جو جائز مراد ہو، اے اللہ، عافیت سے ان کے مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔